الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى وأصحابه أجمعين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں رب کائنات کی جو ہمارا خالق اور مالک ہے. درود و سلام نبی محترم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو کہ ہمارے آقا و مولا رحمت للعالمین ہیں. سامعین محترم، بزرگوں، بچوں، جوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کا آنا اور بھائیوں کا اس محفل کو سجانا قبول و منظور فرمائے. اللہ کریم ایسی محفلوں سے بڑا خوش ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے الگ سے ایک مخلوق تشکیل دی ہے، فرشتے، جن کا کام ہے کہ ایسی محفلوں میں شامل ہونا، ایسی محفلوں میں شامل ہونا جہاں اللہ اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے. جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ ایسی محفل ہو رہی ہے تو دوسروں کو بلاتے ہیں، ہلوم آؤ، جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا وہ مقصد یہاں پورا ہوگا. اتنے فرشتے آتے ہیں، اتنے آتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں زمین سے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. بھائی نے محفل سجائی اللہ کا ذکر، محبوب کا میلاد، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، تو اللہ کریم تو اس سے بڑا خوش ہوتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے باہر آئے، مسکراتے ہوئے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مسکرا رہے ہیں. فرمایا جبرائیل آیا تھا، اس نے کہا محبوب ایک مرتبہ جو درود بھیجے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے.
جو ایک مرتبہ سلام بھیجے اللہ کریم اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجے. تو اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرما رہا ہے کہ آپ ایک مرتبہ درود بھیجیں، اللہ 10 مرتبہ درود بھیجے. نسائی شریف میں حدیث ہے، حدیث کی کتاب ہے مسلم شریف، اس میں حدیث ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف فرماتے ہیں، جیسے آپ اور ہم بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. ہم خوش ہیں اس بات پر، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور جو بندہ اس خوشی کا اظہار کرتا ہے اس کا اجر بتاؤ کیا ہے. جو بندہ اس خوشی کا اظہار کرتا ہے، ابھی حدیث وہاں رہ گئی ہے، اس سے پہلے ایک اور حدیث کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ باتیں کر رہے تھے، اس سے پہلے ایک اور حدیث یہاں کہ جو بندہ اس بات کی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، خوش ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جو بندہ خوش ہے کہ میرا نبی محمد عربی ہے، جو بندہ خوش ہے کہ میرا دین اسلام ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو صبح کے وقت پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، وبالاسلام دینا، اور میں راضی ہوں کہ میرا اسلام، میرا دین اسلام ہے، اور میں اس بات پہ راضی ہوں کہ محمد عربی میرے نبی ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے جو صبح کو پڑھتا ہے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. جو اقرار کرتا ہے، صبح اٹھ کے اقرار کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میں اس بات پہ راضی ہوں، میں خوش ہوں، اور میرا دین اسلام ہے، میں اس بات پہ خوش ہوں، اور میرے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اس بات پہ خوش ہوں. وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، وہ دنیا میں خوش ہے کہ محمد عربی میرے نبی ہے. فرمایا قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے میں اسے جنت میں لے جاؤں گا. یہ حدیث بخاری میں، مسلم میں اور طبرانی میں اس کا اگلا حصہ ہے کہ میں اسے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. تو الحمدللہ ہم خوش ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم خوش ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور ہم خوش ہیں کہ محمد عربی ہمیں ملا، ہم اس کے غلام ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہو. جیسے آپ سے کوئی آگے پوچھے یہاں بزرگ آپ کیا کر رہے ہو، آپ کہیں گے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، پیارے آقا کا ذکر کر رہے ہیں، اور خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو. عرض کرنے لگے ندعو اللہ، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہم کفر میں تھے، اللہ نے ہمیں ایمان کی روشنی عطا فرمائی، اور اس بات کا احساس ہے ہمیں، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ کہ آپ کے سبب اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ آپ جیسا نبی میں عطا فرمایا. اور قرآن میں بھی یہ جملہ ہے، اللہ فرماتا ہے آیت ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. مومنوں پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انہیں رسول عطا فرمایا. صحابہ کرام کریں کہ ہم یہ بات ہم اظہار کر رہے ہیں، اس کا اس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اور آپ کے سبب اور آپ کی محبت اور آپ کے پیار سے ہم مسلمان ہوئے. یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اس کو ہم جتلا رہے ہیں اور اس کو ہم بتا رہے ہیں. آپ علیہ السلام فرمائے واقعی بھی یہ کہہ رہے ہیں. عرض کی ہاں بالکل ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہمارا مقصد یہی تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا بتاؤ، تو دوسری مرتبہ بھی صحابہ نے یہی جواب دیا، اور تیسری مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مقصد بار بار سوال کرنے کا یہ نہیں کہ میں شک کرتا ہوں. اتانی جبریل، میرے پاس ابھی جبریل آیا، اس نے کہا میرے محبوب اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے کہ یہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں اور میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں.
مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کریم فخر فرما رہا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے، کیونکہ آپ پیچھے جائیں، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمانا چاہ رہا تھا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ یہ تو قتل کریں گے، یہ تو فساد کریں گے۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب محفل ہوتی ہے، مسلمان بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، اللہ پھر فخر فرماتے ہیں فرشتوں یہ ہے میرے بندے، میرا ذکر کر رہے ہیں اور میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آج آپ کی محفل، ہمارا بیٹھنا، کیونکہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک جملے اور ایک ایک لفظ پر ایمان ہے اور یقین ہے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب آپ بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور احساس یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں نبی عطا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے۔ تو آپ سب مبارک کے مستحق ہیں جنہوں نے محفل کو سجایا۔ اللہ ہماری اس محفل کو قبول منظور فرمائے۔ بڑا اچھا انہوں نے مجھے ٹاپک دیا، خاندان مصطفیٰ۔ میری باتیں ایسے ہی ہوں گی، نہ شعر و شاعری ہوگی، نہ اونچا نیچا، اس طرح نہیں ہوگا۔ اور میں پچھلے سال بھی آیا تھا، آپ نے محبت سے مجھے دوبارہ بلایا، اس کا مطلب آپ ایسی باتوں سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم خاندان ہے، ایک عظیم خاندان۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں کیسا عظیم خاندان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے 2276۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، اسماعیل میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا کنانہ کو۔ میں آگے پوری ایک لسٹ بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے جو کنانہ تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا۔ وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِنْ کنانہ، اور کنانہ میں سے پھر قریش کو چنا۔ ایک قبیلہ ہے قریش، کنانہ میں سے کئی قبیلے نکلے، ان میں سے قریش کو اللہ نے چنا۔ وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بنی ہاشم، اور بنی قریش میں سے پھر بنی ہاشم کو چنا۔ وَاصْطَفَانِي مِنْ بنی ہاشم، اور بنی ہاشم سے پھر اللہ نے مجھے چنا۔ فرماتے ہیں مجھے چنا، یعنی ہر دور میں میرا قبیلہ، میرا خاندان سب سے اعلیٰ تھا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بنی آدم، میں اولاد آدم کے بہترین طبقات سے ہوتا ہوا اس طبقے میں پہنچا ہوں جس میں میں پیدا ہوا ہوں۔ یعنی آپ علیہ السلام کی لڑی جو ہے، آپ کا دادا، آپ کے پردادا، آپ کے تردادا، جتنے بھی ہیں وہ عظیم انسان ہوا کرتے تھے، کیونکہ نسب بہت عالیشان ہوتا ہے اور نسب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 54 ہے، 54۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ رب کی ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو تخلیق کیا۔ وَجَعَلَ، اور بنایا، نَسَبًا وَصِهْرًا، اسی انسان کا نسب بنایا، سسرالی رشتے بنائے۔ ایک جو آپ کا نسب ہے، آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، یہ آپ کا نسب ہے۔ پھر آپ کا ایک رشتہ ہوتا ہے، آپ شادی کرتے ہیں، وہ سسرالی رشتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے نسب بھی بنایا اور سسرالی رشتے بنائے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ایک آیت کا ترجمہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نسب بڑا عالی نسب تھا۔ آپ کے والد عالی شخصیت کے مالک، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، اور یہ نسب کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ تمام قوموں میں اس کی اہمیت ہے۔ یہ جو نسب ہے، اس میں تمام قوموں میں اہمیت ہے کہ جس کا نسب عالی ہوگا، ظاہر ہے آپ کا اخلاق، آپ کا پیار، آپ کی محبت، اس کے اثرات آپ کے بچوں کی طرف جائیں گے۔ چور کے اثرات اس کے بچوں پر جائیں گے، بد اخلاقی کے اثرات بچوں پر جائیں گے۔ اسی طرح نسب کے اثرات ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک نقطہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نسب جو ہے
یہ تمام قوموں میں اس کی ایک اہمیت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 7 ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس یہ روایت کرتے ہیں کہ ابو سفیان نے مجھے یہ بات بتائی ہے جب وہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ جناب ابو سفیان پہلے اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں اسلام لائے۔ کہتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں تجارت کی غرض سے شام کی طرف گیا۔ وہاں کا بادشاہ جو آپ نام سنتے ہیں، آپ اس کو ہرکل پڑھتے ہیں بچپن سے یا ہرکل پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں غلط العام، زبان پہ چڑھ جاتا ہے۔ اصل میں عربی لفظ ہے، یعنی کہ عربی میں اس کا تلفظ ہے ہرقل۔ تلفظ کیا ہے؟ ہرقل۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی کہ کافروں کو ہم نے نہیں مارنا، کافر ہمیں نہیں تنگ کریں گے، صلح ہوئی، تو اسی صلح کا فائدہ آپ علیہ السلام نے یہ اٹھایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط بھیجے بادشاہوں کو، روم کی طرف، مکوکس کی طرف، مختلف بادشاہوں کو خطوط بھیجے کہ تم اسلام لاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں۔ جس نے اس خط کا احترام کیا، اللہ نے اس کی حکومت کو دوام دیا۔ کچھ ایسے بھی بادشاہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کو پھاڑا، تو اللہ نے ان کی حکومت کو تباہ برباد کر دیا۔ باقاعدہ ایک پورا ایک باب ہے سیرت کا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن بادشاہوں کو خطوط بھیجے۔ سیرت کا مطالعہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی طرف جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، اس کی طرف خط بھیجا۔ جب خط پہنچا تو اس نے کہا کہ جس علاقہ کا یہ بندہ ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہاں کے بندے اگر آپ کو مارکیٹ میں سے کہیں سے ملتے ہیں تو ان کو بلاؤ۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بندہ آیا، ہمیں لے کے بادشاہ کے سامنے لے آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جتنے بھی لوگ آئے، آپ مکے سے لوگ آئے، ان میں سے کون وہ بندہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا ایک قریبی رشتہ دار ہو؟ ابو سفیان نے کہا میں، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کا میں قریبی رشتہ دار ہوں، بہت قریبی۔ تو بادشاہ نے کہا اس بندے کو آگے لے آئے اور جتنے بندے ان کو پیچھے بٹھا دیں، کھڑا کر دیں، میں نے ان سے کچھ سوالات کر رہے ہیں، اگر یہ غلط بیانی کرے تو پچھلے مجھے اشارے سے بتا دیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں تھا تو میری کوشش تھی کہ میں کسی طرح ڈنڈی ماروں، لیکن میں مار نہیں سکا۔ پھر وہ مسلمان ہوئے۔ اب یہ ان کی ایمانداری ہے کہ ہر چیز انہوں نے پھر بتا دی۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے جو پہلا سوال کیا وہ آپ کے اس ٹاپک کے ساتھ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کا نسب کیسا ہے، اس کا نسب کیسا ہے؟ تو میں نے کہا وہ عالی نسب ہے۔ میں نے کہا وہ عالی نسب ہے، ان کا نسب بہت اعلیٰ ہے۔ جن کی والدہ کا نام آمنہ ہو، جن کی والدہ کا نام آمنہ ہو، اور جن کے والد کا نام عبداللہ ہو۔ آپ اس ماحول کو سامنے رکھیں جس ماحول میں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، جس ماحول میں لوگ ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جس ماحول میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں، جہاں پتھر ملتا ہے اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس ماحول میں اللہ نے کس طرح بندے چنے کہ آپ کے والد کے نام عبداللہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آمنہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام ہے عبد المطلب، اور آپ کی دادی کا نام کیا ہے جناب؟ فاطمہ ہے۔ آپ کے پردادا کا نام ہاشم ہے، اور آپ کی پردادی کا نام سلمہ ہے۔ آپ کی پردادی کا نام کیا ہے؟ سلمہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے، تو آپ کی نانی کا نام برہ ہے۔ برہ کا معنی نیکی۔ یعنی اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا کہ میرے محبوب کے رشتہ داروں کے نام بھی اس انداز سے لکھے جائیں کہ پڑھنے والے کو بھی لطف آئے، سننے والے کو بھی لطف آئے۔ تو بادشاہ کو میں نے کہا کہ عالی نسب ہے،
اس نے پھر دوسرا سوال کیا کیا ان کے نسب میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر تیسرا سوال کیا کیا ان کے خاندان میں سے کوئی بندہ بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے چوتھا سوال کیا کہ اس کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ اس نے پھر پانچواں سوال کیا کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اس سے پہلے اس نے کبھی جھوٹ بولا تھا کہ نہیں بولا؟ میں نے کہا نہیں بولا۔ ہاں ابھی سلو ہوئی ہے، پتہ نہیں اب کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ 2 جملے میں صرف شامل کر سکا کہ ابھی سلو ہوئی ہے، پتہ نہیں آگے کیا کرتے ہیں۔ پھر اگلا سوال کیا کہ تمہیں یہ کہتے کیا ہے، تمہیں یہ دعوت کیا دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دعوت دیتے ہیں کہ ایک خدا کو مانو، اسی کو سجدہ کرو، بتوں کے پیچھے نہ جاؤ جس طرح تمہارے آبا اجداد جاتے تھے، نماز پڑھو، پرہیزگاری اختیار کرو، صلہ رحمی اختیار کرو۔ بادشاہ چونکہ عربی نہیں جانتا تھا اس نے بیچ میں ترجمان رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے ترجمان کو کہا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ میں نے سوال کیوں کیے۔ پہلا جو میں نے سوال کیا کہ ان کا نسب کیسا تھا، انہوں نے بتایا کہ ان کا عالی نسب ہے، جو نبی ہوتے ان کا نسب ہی عالی ہوتا ہے، جو نبی ہوتے ان کا نسب ہی عالی ہوتا ہے۔ دوسرا سوال میں نے ان سے کیا کہ ان کے خاندان میں سے کیا ان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اگر دعویٰ کیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ شاید اس کو دیکھ کے یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، دیکھا دیکھی ہم کرتے ہیں نا، شاید ان کو دیکھ کے پھر یہ بھی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تیسرا سوال میں نے یہ کیا کہ ان کے خاندان میں سے کیا کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ شاید اس لیے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے خاندان میں سے کوئی بندہ بادشاہ گزرا، اس کو ہتھیار لینا چاہتے ہیں۔ ان کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ اور میں نے یہ سوال کیا کہ نبوت سے پہلے کیا انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا تو کیا خدا پر جھوٹ بولے گا؟ جو ہستی لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے کیا وہ خدا کے ساتھ جھوٹ بولیں گے؟ نہیں۔ پھر میں نے یہ سوال کیا کہ اس کے ماننے والے کم ہو رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہے ہیں؟ تو تم نے کہا زیادہ ہو رہے ہیں۔ جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھی زیادہ ہی ہوتے رہتے ہیں۔ جو ایمان ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اور ایک سوال میں نے یہ بھی کیا تھا کہ اس کے ماننے والے کمزور ہیں کہ طاقتور؟ تم نے یہ جواب دیا تھا کہ اس کے ماننے والے کمزور ہیں۔ جو ابتدا ہوتی ہے نبوت کی، نبیوں کے ساتھ کمزور لوگ ہی شامل ہوتے ہیں۔ پھر آخر میں اس نے یہ بات کہی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ اس نے آنا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تمہارے علاقے میں آنا ہے۔ کاش کہ وہ میرے سامنے ہوتے، میں ان کے پاؤں دھو کے پی لیتا، میں ان کے پاؤں دھوتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ کہہ رہا ہے۔ اس کی بھی آگے بڑی تفصیل ہے، اس میں اختلاف ہے کہ پھر مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ نسب کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نسب، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد، اور نام ہی ایسا جس کی تعریف کی گئی ہو، دونوں ہونٹ مل جائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک چاشنی آ جائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ، اللہ کے بندے کے بیٹے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قسی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوئی، بن غالب، بن فیر، بن مالک، بن ندر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن مادن، بن عدنان۔ 3851 نمبر حدیث بخاری میں، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نسب لکھا ہوا ہے۔ اب اس سے آگے بہت بڑا نسب ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نسب بیان کیا وہ یہاں تک بیان کیا ہے۔ یہاں تک کنفرم ہے نسب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس کے جو اوپر عدنان کے اوپر جو آپ علیہ السلام کا نسب ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔
تو علماء یہاں تک ہی بیان کرتے ہیں جو کنفرم ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا پردادا ہیں، جہاں تک ہماری معلومات پہنچی ہے، بہت بڑے بہادر تھے. آپ کے پردادا جن کو ہم ہاشم کے نام سے جانتے ہیں، ان کا نام ہاشم نہیں تھا، ان کا نام تھا عمر. اور اتنے سخی تھے. میں نے شروع میں بات کی نا کہ آپ کے دادا سخی ہوں گے تو پھر آپ بھی سخی ہوں گے، آپ کے بچے بھی سخی ہوں گے. یعنی نسل کا جو ہے، نسل کا ایک اثر پڑتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام جو مشہور ہاشم ہے، نام عمر تھا. ہاشم کیسے پڑ گیا؟ آپ بڑے سخی تھے تو اللہ نے آپ کو یہ عزت دی ہوئی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے ہر اس آبا اجداد کو چنا ہوا ہے، تو ان کو عزت یہ اللہ نے دی تھی کہ خانہ کعبہ کے وہ متولی تھے. خانہ کعبہ میں جو لوگ آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، اس زمانے میں عمرے کے لیے بھی آتے تھے، تو آپ انہیں پانی پلاتے تھے، آپ انہیں کھانا کھلاتے تھے. تو ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہاں کا حق پڑ گیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اونٹ ذبح کیے. عمر نے اونٹ ذبح کیے. پھر گھر میں جو دانے تھے، گھر والوں کو کہا کہ تم روٹیاں بناؤ. ادھر سے روٹیاں بنائی جا رہی ہیں، ادھر سے اونٹ ذبح کر کے اس کا سالن بنایا جا رہا ہے، اور کہا کہ اس میں شوربہ زیادہ ڈالو، گوشت میں شوربہ، پانی زیادہ ڈالو کہ شوربہ بنے. پھر وہ روٹیاں توڑ کے اس شوربے میں ڈالی گئی اور سب کو کھلایا گیا. اب ظاہر ایک دن تو نہیں ہوگا، یہ تو پورا جو حج کا موسم ہے، لوگوں کو کھلایا گیا. آپ مشہور ہو گئے ہاشم کے نام سے. ہاشم کا معنی ہے روٹیاں توڑ کے شوربے میں ڈبونے والا. تو آپ کا نام یہ پڑ گیا، لقب پڑ گیا، اور لقب سے نام ہو گیا کہ یہ ہاشم جو اتنا بڑا سخی ہے کہ اس نے اپنے اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دی ہے. اور یہ سخاوت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اس پر کیسے پہنچی؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایسے سخی تھے، بالخصوص رمضان میں جیسے ہوا چلتی ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابیہ نے چادر دی تحفے کے طور پر، بڑی اچھی چادر تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر پہن کے اپنے پیارا صحابہ کے پاس آئے، مجلس میں، محفل میں آئے. ایک صحابی نے دیکھ کے عرض کی یا رسول اللہ چادر بڑی اچھی ہے، کیا مجھے مل سکتی ہے؟ ایک ہی چادر آپ پہن کے آئے ہیں. آپ علیہ السلام فرمایا کیوں نہیں ملے گی؟ آپ گھر گئے تاکہ اس کو چادر دی جائے، کوئی اور چادر تبدیل کر کے. تو پیچھے صحابہ نے بھی اس صحابی کی کلاس دی. یار تمہیں پتا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چادر کی ضرورت ہے، اور تم نے یہ چادر مانگ لی ہے. اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مانگی جائے تو آپ نہ نہیں کرتے، پھر بھی تو نے مانگ لی. اس نے کہا ہو گئی تسلی، جو غصہ نکالنا تھا نکال لیا. اب میری بھی سنو، میں نے چادر استعمال کی نہیں لی، میں نے یہ چادر اپنا کفن بنا لی ہے. یعنی آپ علیہ السلام سے محبت کی. آپ علیہ السلام نے چادر پہنی ہوئی ہے تو آپ کے جسم اطہر سے اس چادر کے نے مس کیا ہے، تو میں جب مروں تو میرے کفن کے اوپر میرے آقا کی پہنی ہوئی چادر رکھی جائے. تو وہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب وہ بندہ فوت ہوا تو اس کے کفن کے اوپر یہ چادر تھی. اب آپ علیہ السلام کی سخاوت ہے، یہ سخاوت کا اثر خاندان سے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چادر مانگی جا رہی، تو آپ علیہ السلام چادر بھی دے رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک حیا، ایک دوسرے کی جو ہے وہ خیال رکھنا اتنا اہم ہے کہ ایک شخص آیا جس نے، جو آپ علیہ السلام کو پسند نہیں تھا، وہ باتیں کرتا رہا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. جب وہ چلا گیا تو آپ علیہ السلام فرمائے اس بندے کو پکڑنا تھا، اس کو مارنا تھا، یہ تو اسلام کا مخالف تھا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ آنکھ مار لیتے، آپ آنکھ مار لیتے، ہمیں پتہ چل جاتا. فرمائے نبیوں کی شان نہیں ہے، یہ نبیوں کی شان نہیں ہے.
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو آپ نے موضوع رکھا ہے بڑا اہم موضوع کہ نسب کا بڑا فرق پڑتا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا پردادا ہاشم، انہوں نے شادی کی ایک مدینے کی ایک عورت سے، 4 شادی تھی غالباً ان کی. اب یہ جب ہاشم تجارت کے لیے نکلے، سورہ الاف آپ پڑھ لیں گے، سورہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کی 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک سردیوں میں سفر کرنا، ایک گرمیوں میں سفر کرنا. اور اس کی ابتدا کی تھی ہاشم نے. لوگوں کو تیار کیا کہ ہمارے علاقے میں اس طرح کھیتی باڑی نہیں ہوتی تو ہمیں تجارت کی طرف جانا چاہیے. تو انہوں نے سمجھا کہ ایک سردیوں کے موسم میں تجارت کے لیے جاؤ، ایک گرمیوں کے موسم میں. تو یہ وہاں سے پھر شروع ہوا اور اسی چیز کو اللہ نے پھر بیان کیا قرآن پاک میں. تو یہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے فلسطین، وہی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ایک جو بیوی ان کی مدینے میں تھی، ان کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا عامر. اب وہی رہ گیا. جب بچہ جوان ہوا، تھوڑا سا سمجھدار ہوا، تو ہاشم کے بھائیوں نے کہا کہ ہم اس بچے کو لائیں گے. تو ہاشم کا ایک بھائی تھا مطلب، مدینے گیا اور وہاں اپنے بھتیجے عامر کو لے آنا چاہا. عامر کو جب اس نے دیکھا، وہ ابھی جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے لیکن اس کے بال سفید ہو رہے ہیں. تو لوگوں نے اسی بال سفید ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اس کا نام رکھا شیبہ. شیبہ کا معنی ہوتا ہے بوڑھا آدمی. تو جوانی میں اسے بوڑھا کہتے تھے. تو مطلب جو ہاشم کے بھائی تھے، وہ شیبہ کو لے کے جب مکے آئے، لوگوں نے دیکھا کہ مطلب جو ہاشم کا بھائی ہے وہ ایک غلام کو خرید کر کے لے آئے. اس لیے اس شیبہ عامر جو ہاشم کا بیٹا تھا، اس کا نام پڑ گیا عبد المطلب. اور یہی عبد المطلب آپ کے دادا ہے. بات سمجھ آئی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو دادا ہے عبد المطلب، ان کا نام عبد المطلب نہیں ہے، ان کا نام عامر ہے اور لقب ان کا شیبہ ہے. تو آپ کے جو چچا تھے آپ کو لینے کے لیے آئے تھے، مدینے سے لے کے جب مکے کی طرف آئے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کا غلام ہے. غلامی کا زمانہ ہوتا تھا. لوگ جس طرح آپ جانور خریدتے ہیں، اس طرح لوگ غلام خریدتے تھے، اپنے گھروں میں لاتے تھے کام کاج کے لیے. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ مطلب کا غلام ہے. عبد بنا ہوتا ہے غلام. تو اس بچے کا نام پڑ گیا عبد المطلب. بچے کا نام کیا پڑ گیا؟ عبد المطلب. پھر عبد المطلب کو اللہ نے یہ انعام دیا، اللہ نے یہ عزت دی کہ وہ پھر کعبے کا متولی بنا. لوگوں کو پانی پلاتا، لوگوں کی خدمت کرتا، لوگوں کے کام آتا. ایک دن کسی وجہ سے اس نے قسم کھائی عبد المطلب نے کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو ایک بیٹا میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا. وقت گزرتا کہ اللہ نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے. 5 ان کی بیویاں تھیں، 10 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے. جب ایک وقت گزر گیا، ان کے ذہن سے یہ قسم نکل گئی. خواب میں اشارہ ہوا کہ آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ 10 بیٹے اللہ کی راہ میں دینے ہیں، وہ قسم کدھر گئی؟ آپ صبح اٹھے، آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تاکہ شریکہ برادری تنگ نہ کرے، تو اللہ مجھے بیٹے دے تاکہ میں یہ کام آسانی سے کروں. تو ایک بیٹے کو میں نے قربان کرنا ہے. اور بیٹے بھی ایسے فرمان بردار بنے، سب نے سر جھکا لیا. 10 کے 10 نے کہا ہم میں سے جس کا بھی آپ نام لیں گے ہم حاضر ہیں. جب قرآن اندازی کی گئی تو قرآن پڑا عبداللہ پر. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک تو اسماعیل علیہ السلام جو ذبح ہونے والے تھے، اللہ نے دمبا لے آئے جبرائیل، اور دوسرے یہ عبداللہ. اب قرآن عبداللہ پر پڑا. جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا، ابو طالب جناب کو پتا چلا، عبداللہ کے جو ننیال تھے ان کو پتا چلا، وہ مدینے سے آئے. انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کو شہید نہیں ہونے دیں گے، اس کو ہم قربان نہیں ہونے دیں گے، کوئی اور راستہ اختیار کرو، کوئی اور راستہ چنو. ان کا چننا تو یہی ہے، ان کو قربان کرنا ہے. بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ کسی کاہنہ سے فیصلہ کرتے ہیں، اس کا کوئی حل بتائے. ایک کاہنہ تھی عورت
جو یعنی کہ فرشتے اپنے جنوں کو کنٹرول کرتے تھے اور بھیجتے تھے آسمانوں کی طرف، ان میں سے ایک چیز کہیں نہ کہیں وہ سچ ان کی ہوتی تھی، باقی کچھ جھوٹی باتیں ہوتی تھی۔ بہرحال ان کا ایک ادب ہوتا تھا، ایک نام ہوتا تھا کاہنہ۔ اس کائنہ نے مشورہ کیا کہ ایک طرف عبداللہ کو رکھیں، ایک طرف 10 اونٹوں کو رکھیں، اگر قرا اونٹ پر پڑ جائے تو 10 اونٹ آپ ذبح کر لیں، اور قرا اگر یہی عبداللہ پر پڑے پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیں۔ اسی طرح بڑھائی جائے جب تک اونٹوں پر قرا نہیں پڑتا۔ جب قرا اندازی کی گئی تو قرا عبداللہ پر پڑ گیا، ادھر 10 اونٹ ہیں، پھر 20 بڑھا دیے، پھر قرا ڈالا، پھر عبداللہ پر، پھر 10 اونٹ بڑھائے، پھر قرا ڈالا، پھر عبداللہ پر، پھر 40، پھر عبداللہ، پھر 40، 50، پھر عبداللہ، پھر 60، پھر عبداللہ، پھر 70، پھر عبداللہ، پھر 80، پھر عبداللہ، پھر 90، پھر عبداللہ، پھر 100 اونٹ کر دیے گئے ادھر، تو پھر جا کے اونٹوں پر قرا پڑا۔ جناب عبدالمطلب نے کہا نہیں، مطمئن نہیں ہوں، دوبارہ قرآن اندازی کریں۔ پھر دوبارہ جب قرآن ڈالا گیا تو پھر جو ہے وہ 100 اونٹوں پر پڑا۔ پھر آپ نے کہا ان کو ذبح کر دو۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تھے عبداللہ، جن کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ پورے اس ایریا میں ایک نام گونج رہا تھا عبداللہ کا، حسین جمیل تھے، اور 100 اونٹ آپ کی طرف سے کیا کر دیے گئے؟ قربان کر دیے گئے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے حسین و جمیل ہے، ظاہر ہے جو بچہ ہوگا آپ بچے کو دیکھ کے تو آپ کے والد کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بچے کا والد آپ کو نقش نین اس سے ملتے جاتے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی، اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہادر تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والد، اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بارے میں بھی احادیث آتی ہیں کہ کس طرح ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ میں کون ہوں؟ ابراہیم کی دعا ہوں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تیار کیا تو اس وقت دعا کی، اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو پاک کرے۔ تو اللہ نے مجھے بھیجا، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہوں، سورہ صف میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، میں اس کی تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور فرماتا ہے میں اپنی والدہ کا خواب ہوں کہ جب میری پیدائش کا وقت ہوا تو میری والدہ نے خواب دیکھا کہ شام کے محلات ان کے لیے روشن ہو گئے ہیں، شام کے محلات، اور میں آخری نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آخری نبی، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ میں انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو مکمل کرنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بہت بڑا محل، لوگ آگے اس کو دیکھتے ہیں، اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا محل بنایا گیا ہے، لیکن ایک جگہ ایک اینٹ کی کمی محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہاں ایک اینٹ رکھی جاتی تو یہ محل بہت مکمل ہو جاتا، پیارا لگتا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اینٹ میں ہوں، میں نے نبیوں کے سلسلے کو مکمل کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اپنے نسب کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ کے والد عبداللہ، آپ کے دادا عبدالمطلب، آپ کے پردادا ہاشم، اور آپ کی پردادی سلمہ، آپ کی دادی فاطمہ، اور آپ کی والدہ آمنہ، اور آپ کی نانی برہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں وہ بھی بڑی عالیشان ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب میں ایک باوقار خاتون، عزت دار خاتون، بڑی تاجر خاتون، جب ان کے شوہر فوت ہو گئے بڑے رشتے آئے ان کے لیے، آپ نے کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور دیانتداری دیکھی تو خود پیغام بھیجا نکاح کا، کس نے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور جب تک وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ انہی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 4 بیٹی اللہ نے عطا فرمائی اور 2 بیٹے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، صرف ایک بیٹا ماریہ قبطیہ سے ہوا، ایک بیٹا، باقی 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب، اس کے بعد رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بیٹا قاسم، اس کے بعد عبداللہ اور تیسرا بیٹا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ابراہیم۔ یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کتنی تھی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے۔ ایک معلوماتی چیز بھی ہے، اور جس سے بندے کو محبت ہے اس کے خاندان سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب، ان کی شادی ہوئی ابو العاص، جو پہلے کافر تھے بعد مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد رقیہ کی شادی ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اللہ کو پیاری ہوئی۔ پھر دوسری بیٹی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو دی، اس کا نام ہے ام کلثوم۔ تو 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں دی ہیں، اس لیے آپ کا نام، آپ کا لقب ذوالنورین ہے، 2 نوروں والا۔ اور سب سے لاڈلی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ تو یہ آپ کی 4 بیٹیاں، ان میں سے جو زینب تھی ان کی ایک بیٹی تھی ابو امامہ، اس کے بعد جو رقیہ ام کلثوم، ان کی نسل نہیں چلی گئی، اور جن کی شان آگے اللہ نے بتائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے 2 بیٹے دی، امام حسن اور امام حسین، اور 2 بیٹیاں تھی زینب اور ام کلثوم، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان کی شادی کن سے ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج تھے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن پاک میں 4 کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے، اور یہ خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ دین کو آگے پھیلانا تھا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں یہ بندہ ہمارا جوائی ہے، ہمارے شہر کا جوائی ہے، تو اسی لحاظ سے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نکاح فرماتے تھے تاکہ لوگ قریب آ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کنواری تھی، اس کے علاوہ جتنے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیے بیوہ سے، ان کو آپ نے سہارا دیا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ تھی آپ علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت تھی اور دوسروں سے بھی محبت تھی، بڑی شان ہے۔ جب حضرت زینب کی شادی ہوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، حدیث میں واقعہ موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا کہ کل شادی ہوئی، آج ولیمہ کا دن ہے، تو یہ ہڈیا میں نے بنائی ہے کھجور، پنیر اور گھی ملا کے، کھجور میٹھا، پنیر تھوڑا سا کڑوا اور گھی ملا کے میں یہ ہنڈیا تیار کی ہے، تم جا کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دے کے آؤ۔ کہتے ہیں وہ ہنڈیا لے کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہاں رکھو، اور میں نے یہ بھی کہا کہ میری والدہ جو ہے آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہاں رکھو اور جا کے فلاں فلاں صحابی کو دعوت دے کے آؤ کہ آج ولیمے کی دعوت ہے، آ کے کھا لیں، اور ہنڈیا ہے، آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی تمہیں میرا صحابی راستے میں ملے اسے بھی دعوت دینی ہے، فلاں فلاں کو دینی ہے۔
یعنی ہم قیاس کر سکتے ہیں ابو بکر عمر کو عثمان کو علی کو دعوت دینی ہے اور جو راستے میں میرا صحابی تمہیں ملے اسے بھی ولیمے کی دعوت دینی ہے کیونکہ ولیمہ شادی کے دوسرے دن ہوتا ہے. تو کہتا میں دعوت دینے لگا, دعوت دے کے جا رہا ہوں تو حضرت انس سے ان کے شاگرد نے پوچھا کتنوں کو آپ نے دعوت دی اور کتنوں کو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہنچے ہیں؟ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں دعوت دے کے واپس آیا ہوں تو آپ علیہ السلام کا جو گھر کا صحن تھا وہ فل تھا اور میرے اندازے کے طور پر 300 صحابہ پہنچ چکے تھے. 300 صحابہ پہنچ چکے تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انس وہ ہنڈیا لے آ. اب آپ اندازہ لگے ہنڈیا کتنی ہے؟ چھوٹا بچہ 4-5 کلو کی ہنڈیا اٹھا سکتا ہے. اندازاً 5 کلو کی ہنڈیا جس میں کھجور پنیر اور گھی سے بنایا ایک حلوہ ٹائپ چیز ہے میٹھی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 10 ہو کے بندے کمرے میں جائیں, اللہ کا نام لے کے کھائیں, سیدھے ہاتھ سے کھائیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ 10 گئے, کھا کے آئے, پیٹ بھر کے کھا کے آئے, پھر اگلے 10, پھر اگلے 10, پھر اگلے 10. 300 صحابہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. کتنے؟ اور ایک جملہ مجھ سے رہ گیا وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انس وہ ہنڈیا لے آ. جب میں ہنڈیا لے آیا تو آپ علیہ السلام نے ڈھکن اٹھا کے اس پر پڑا, اللہ کا نام لیا. تو یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے کہ اللہ کا نام جب کھانے پر لیا جاتا ہے اس میں کیا آ جاتی ہے؟ برکت ہو جاتی ہے. 300 صحابہ نے پیٹ بھر کے جب کھانا کھایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انس وہ ہنڈیا لیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ ہنڈیا اٹھائی مجھے نہیں معلوم, جب میں نے رکھی تھی تب زیادہ تھی اب زیادہ ہو گئی ہے. جب میں نے رکھی تھی اس وقت زیادہ تھی اب یعنی تنکا برابر بھی اس میں کمی نہیں آئی. 300 صحابہ کرام علی مردوان اس میں سے کھا گئے ہیں. یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے. اور ہمارے لیے ایک طریقہ ہے کہ جب کھانا سامنے آ جائے تو ہم پڑھیں, جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ کیا ہوگی؟ برکت ہوگی. یہ واقعہ کب رونما ہوا؟ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ علیہ السلام سے شادی ہوئی. ایک صحابی رسول ہے, صاحب سر رسول اللہ ان کا لقب ہے. ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ ان کو ان کی والدہ نے ڈانٹا کہ تمہیں کتنے دن ہو گئے تم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں گئے؟ تو میں نے معذرت کی کہ کافی دن ہو گئے, بس آج ہی جاؤں گا. مغرب کی نماز میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھوں گا. میں ایک بتا رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسب کی کیا فضیلت ہے اور آپ علیہ السلام سے جو جڑے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی. میں بیٹھا ہوں, آپ علیہ السلام نے مغرب نماز پڑھ کے آپ بیٹھے ہوئے, عشاء ہو گئی. تو ایک اچھے طالب علم کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ استاد کا ادب کرے, امتی کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ نبی کا ادب کرے. تو کہتے ہیں عشاء ہو گئی, میں پیچھے بیٹھا ہوں, میں آگے نہیں پڑھا کہ سرکار میں آ گیا ہوں تو میرا یہ مسئلہ ہے اور میں اپنی والدہ کو راضی کر کے آیا ہوں. جب والدہ غصے ہوئی میں نے کہا آج میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا, آپ کے لیے بھی دعا کراؤں گا اور اپنے لیے بھی دعا کراؤں گا, راضی بھی کرنا تھا ان کو. سرکار کی بارگاہ میں جب میں آیا آپ علیہ السلام نماز پڑھنے کی عشاء ہو گئی. عشاء کی نماز آپ علیہ السلام نے پڑھائی اور پھر آپ نے گھر کی طرف تشریف لے گئے. میں بھی پیچھے. اندھیری رات تھی, کمکمے نہیں تھے, یہ بجلی نہیں تھی, یہ لائٹ نہیں تھی. تو آپ علیہ السلام نے میرے چلنے کی آواز سنی تو آپ علیہ السلام فرمایا من کون, اور میں نے جواب دینا ہی تھا تو آپ نے اگلے لمحے خود ہی فرمایا. جب آپ نے فرمایا کون, تھوڑی دیر کے بعد فرمایا حذیفہ. اس صحابی کا نام کیا تھا؟ حذیفہ بن یمان. حذیفہ بن یمان. آپ علیہ السلام انہیں راز کی باتیں بتایا کرتے تھے. تو فرمایا کیا حذیفہ؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا کام ہے تیرا حذیفہ؟ اللہ تیری بخشش فرمائے, تیری ماں کی بخشش فرمائے. جو دل میں لائے تھے کہ میں آپ کے لیے دعا کراؤں گا اور اپنے لیے دعا کراؤں گا, تو بن مانگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی کہ حذیفہ اللہ تیری بخشش فرمائے اور تیری ماں کی بخشش فرمائے.
فرمایا ابھی میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور وہ فرشتہ کبھی بھی زمین پر نہیں آیا. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں نبی علیہ السلام کو سلام کرنا چاہتا ہوں, یا باری تعالیٰ مجھے اجازت دے, میں اور آپ تو جا سکتے ہیں جب بھی پیسے ہیں اللہ دے, لیکن فرشتوں کو اجازت نہیں ہے. ایک ہی مرتبہ آتے ہیں تو اللہ نے اجازت دی اور ساتھ میں خوشخبری بھی بھیجی ساتھ میں. پہلی مرتبہ فرشتہ آیا زمین پر, اس نے مجھے سلام کا اور خوشخبری دی کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ آپ حدیث سنتے ہیں نا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, امام حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اس کے پیچھے کی پوری حدیث ہے حذیفہ بن یمان کی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو جڑے ہیں ان کی بڑی فضیلتیں ہیں, آپ کے نسب کی بڑی فضیلتیں ہیں, آپ کے سسرالیوں کی بڑی فضیلتیں ہیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی بڑی فضیلتیں ہیں. تو آپ علیہ السلام فرمایا اکرموا اصحابی, میرے صحابہ کی عزت کرو. پھر جو میرے صحابہ کے ساتھی یعنی تابعین ان کی عزت کرو, پھر ان کی عزت کرو جو ان کے ساتھ یعنی تبع تابعین. تو ہمیں پیار محبت عزت سکھائی گئی ہے. ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی رشتے ہیں سب کا کیا کرنا ہے, ادب کرنا ہے. کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ان کی جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی آپ علیہ السلام کے گھر میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی آپ علیہ السلام کے گھر میں, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی آپ علیہ السلام کے گھر میں, اور آپ کی بیٹی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں, آپ کی بیٹی ابو العاص کے گھر میں, آپ علیہ السلام کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں. اتنا پیارا ایک خاندان تھا. تو ہمارا مقصد اور ہمارا کام کیا جو ہمیں سکھایا گیا ہے وہ یہ کہ ہم سب کی فضیلت بیان کریں, ہم سب سے کیا کریں, محبت کریں, سب سے پیار کریں, سب کی فضیلت بیان کریں, سب کے طریقے پر چلیں, اور سب سے اخلاق کے دائرے میں پیار ان کا نام لیں, ان کا ادب احترام کریں. کچھ ایسی باتیں ہیں جو ان کی آپس میں رنجشیں ہوئی ہیں, ہمیں ان کو نہیں چھیڑنا. جب آپ کے دادا اور آپ کے دادا کے بھائی کی رنجشیں ہوئیں تو ہم ان کا صرف ذکر خیر کریں گے, ان کی رنجشوں کو ہم نہیں ہائی لائٹ کریں گے, کیونکہ اب جب زمانے میں رہتے ہیں آپس میں تو ہماری آپس میں رنجشیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن جو ہماری اولادیں وہ ان رنجشوں کو نہیں دیکھتی بلکہ فضائل کو دیکھتے ہیں, محبت کو دیکھتے ہیں, پیار کو دیکھتے ہیں. اہل سنت تو ہے ہی محبت کا گلدستہ. اہل سنت جو ہم ہیں وہ کیا ہے, محبت کا گلدستہ ہے. اللہ کی توحید کہ ہمارا رب ایک ہے, اسی کی بات کرنی, کسی کو سجدہ نہیں کرنا. اگر کوئی مزار پہ جا کے سجدہ کرتا ہے ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے, لیکن حد سے بڑھ نہیں جاتے کہ ایک حرام کام کرنے والے کو مشرک نہیں کہتے, یہ زیادتی ہوتی ہے. ایک بندہ سجدہ کر رہا ہے وہ حرام کام کر رہا ہے, دوسرا اس پر فتویٰ لگا رہا ہے وہ اسی پر حرام کام کر رہا ہے, جس کو مشرک کہہ رہا ہے. کیونکہ سجدہ کرنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا جب تک اس کا عقیدہ خدا والا نہ ہو کہ یہ بندہ خدا ہے. اگر اس کا عقیدہ یہ کہ اللہ کا پیارا ہے, سجدہ کر رہے گا تو حرام ہے. پہلی قوموں میں سجدہ حلال تھا, تو سجدہ کرنے سے اگر کوئی بندہ مشرک ہوتا تو پھر سارے جن کو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو, کتنے فرشتے تھے جنہوں نے سجدہ کیا. سجدہ کرنے سے کوئی بندہ مشرک نہیں ہوتا جب تک اس کا عقیدہ ہو. کسی مسلمان کا بھی آپ کسی سے پوچھ لیں, قبر والے سے پوچھ لیں, یعنی قبر کو سجدہ کرنے والے سے پوچھ لیں, بھئی تم نے جو سجدہ کیا ہے کیا تم اس کو خدا مانتے ہو کہ نہیں, تو اللہ کا پیارا ہے, اس کو غلطی لگی ہے. میں نے اور آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, سمجھانا ہے کہ یہ کام حرام ہے, یہ کام کیا ہے, حرام ہے, نہ کریں. تو ہمارا اور آپ کا کام محبت سے اس کو روکنا ہے. لیکن تھرڈ پارٹی, تیسری پارٹی آگے اس کو کہتی ہے مشرک ہے, اس نے تو حرام کام کیا ہے, اس نے اس سے بڑا کام کیا کہ مسلمان کو مشرک کہہ دیا. کیونکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جو کافر کو بندہ کسی کو کافر کہے اگر وہ کافر نہیں ہے کفر اس کو لوٹائے گا. تو ہمارا ہے اللہ کو سجدہ کرنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے. ہاں ان پیاروں کا وسیلہ لے سکتے ہیں, آپ علیہ السلام کا وسیلہ لے سکتے ہیں, پیاروں کا وسیلہ لے سکتے ہیں. تو ہمارا یہ جو اہل سنت ایک بہت پیارا گلدستہ ہے کہ اللہ کی توحید, پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر, اور آپ دنیا گھوم لیں جتنی بھی محبت ہے یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جو عمل ہے وہ الحمدللہ اہل سنت ہے.
मोहब्बत भी है, ये नहीं कि आप नाम के नारे लगाते हैं, ये नारे नाम के भी नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत भी हम जिक्र भी करते हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल भी करते हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत है, दावत इस्लामी है। दुनिया की जितनी भी आप तारीखें उठा लें, इतनी सुन्नत की पाबंद नहीं है जितने सुन्नी सुन्नत के पाबंद हैं। हम मिलाद भी करते हैं और सीरत को भी अपनाते हैं। तो तौहीद, मोहब्बत रसूल और अदब सहाबा, वो अहले बैत की मोहब्बत। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, किसी सहाबी के बारे में अपनी जबान नहीं खोलते हैं। उनके आपस में रंजिशें हुई, वो अल्लाह को प्यारे हो गए बस। और अहले बैत से भी हमारी मोहब्बत है, कमाल मोहब्बत है। रबीउल अव्वल के महीने में सरकार का मिलाद और मुहर्रम के महीने में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहदा की फजीलतें और उनके जिक्र खैर, उनकी शहादत को बयान किया जाता है। तो अहले सुन्नत में कोई बंदा भी अहले बैत के खिलाफ नहीं है, मुहिब है, प्यार करने वाला है। और पांचवी चीज क्या? औलिया कराम का अदब एहतराम, खुदा, रसूल, सहाबा, अहले बैत और औलिया कराम की मोहब्बत। क्योंकि जो बंदा किसी वली से बुग़्ज़ रखता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसको पसंद नहीं करता। बुखारी शरीफ में हदीस 6502 अल्लाह करीम फरमाता है, हदीस कुदसी है, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से अदावत रखी उससे मेरा ऐलान जंग है। सिर्फ अदावत क्या होती है? दिल में होती है। और जो बंदा जुबान से बोले मैं किसी वली को नहीं मानता, मैं किसी बाबा को नहीं मानता, भाई तू नहीं मानता, तेरे मानने से कुछ नहीं होगा, उसने तो ऐलान कर रखा है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, बुखारी शरीफ में हदीस है, जिब्राइल को बुलाता है, जिब्राइल फलां बंदे से मोहब्बत कर रहा हूं, तू भी से मोहब्बत कर। जिब्राइल आगे आसमान वालों को कहता है कि फलां बंदे से अल्लाह मोहब्बत करे, तमाम आसमान वाले उससे मोहब्बत करें। जो तमाम आसमान वाले उससे मोहब्बत करते हैं, फिर उसकी मोहब्बत और कदर दुनिया में रहने वाले लोगों के दिलों में डाल दी जाती है। मैं और आप नहीं जानते शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है, ना हमारे ताए ना हमारे चाचे, वो इराक की पता नहीं कहाँ के, हम नहीं जानते दाता रहमतुल्लाह अलैह कौन है, लेकिन मोहब्बत करते हैं। हम नहीं जानते गरीब नवाज कौन है, किस लड़ी से है, किस खानदान से है, नहीं, मोहब्बत है हमारी। क्या है उसे? मोहब्बत है। अल्लाह महबूबों से प्यार फरमाता है। तिरमिज़ी मिशकातुल मसाबी में हदीस है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में अपने रब का दीदार किया, तो अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब क्या मांगना है मांग। तो आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तवील हदीस उसमें आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा और जो तुझसे मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत नसीब। या अल्लाह अपनी मोहब्बत भी नसीब फरमा कि हम खुदा से मोहब्बत करें, खुदा से प्यार करें और खुदा वालों से भी प्यार करें। और शैतानी नहीं तरीका, शैतान जब अल्लाह ने फरमाया सजदा करो तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, शैतान ने सजदा नहीं किया। शैतान ने कहा मैं इंसान को सजदा क्यों करूं, मैं तो आग से बनाया गया हूं, ये तो मिट्टी से है। ये तौहीद नहीं, खुदा को चाहिए, खुदा को चाहिए मोहब्बत। जो अल्लाह फरमाए ऐसा करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे महबूब क्या मांगते हो मांगो। तो आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, अपनी मोहब्बत दे और अपने प्यारों की मोहब्बत दे। ये होता है इस्लाम कंप्लीट। आप कहेंगे हम खुदा से मोहब्बत करते, खुदा के बंदों से नहीं करते, अल्लाह के वलियों से नहीं करते। अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह फरमाता है जिसने मेरे वली से अदावत रखी उसे मेरा ऐलान जंग है। आप देखें ऐसे लोग जलील और ख्वार होते हैं लोग। और वली का अल्लाह ने बताया कि वली कौन है। ये नहीं कि जो बंदा नहाता नहीं वो वली हो गया, जो पूरे कपड़े नहीं पहनता है वो वली हो गया। हमारे ऐसा नहीं है। वो अपने आप को जितना चाहे चार जायलों को इकट्ठा कर ले, हम उसको वली नहीं मानते। वली कौन होता है? जो फराइज मुकम्मल कर ले, फराइज की क्या कर ले? मुकम्मल कर ले और नवाफिल की इतनी कसरत करे। अल्लाह फरमाते मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ। ये क्या है? यानी मोहब्बत की इंतहा है कि जो जबान से कहेगा मैं पूरा कर दूंगा, जो जबान से कहेगा मैं क्या करूंगा पूरा करूंगा। तुम वलियों की बारगाह में जाते हो, एक बंदा
میرے جمعہ پڑھتا تھا ادھر، تو میں نے یہ حدیث بیان کی کہ ہم اللہ کے ولیوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ نے انہیں گارنٹی دی ہے کہ مانگو گے تو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ہم یہاں بھی مانگتے ہیں، لیکن ان کے پاس جانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور ایسے بھی ولی ہیں جو بس کہتے ہیں ہاں تیرا کام ہو جائے گا، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں۔ تو ہم خواہ مخواہ کیوں ان سے جھگڑا لیں، خواہ مخواہ کیوں عداوت کریں، کیوں بغض رکھیں؟ لوگوں کے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے، کوئی داتا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کوئی کسی کے بارے میں، کوئی کسی کے بارے میں۔ میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں یوٹیوب پہ، وہابیوں کا نام تو نہیں لینا چاہتا تھا لیکن نام لے لیا۔ ان کے جو امام ہیں وہ ناچ رہے ہیں، ان کے جو امام ہیں وہ ناچ رہے ہیں، اس میں فتویٰ نہیں لگانا۔ ادھر ہے کہ کسی نے غلطی سے ایک لڑکی کو بٹا کے حور بنا دیا، بس اسی کے پیچھے جناب ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ گئے، بھائی یہ ہوتا ہے میلاد۔ اب یہ میلاد ہوتا، کبھی اس کا ذکر کیا؟ ہمارا میلاد یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے، نبی علیہ السلام کی نعتیں پڑھ کے مسلمانوں کو قرآن سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، یہ ہمارا میلاد۔ اس کی تم کبھی تعریف نہیں کی، اس پر تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تو کسی کی غلطی، کوئی بھی غلطی کرے غلطی ہے، کوئی بھی کچھ کرے، تم ہم تو کہتے ہیں اس نے حرام کام کیا، اب تم فتویٰ لگاؤ کہ امام کعبہ نے حرام کام کیا، لگائیں گے فتویٰ؟ نہیں، بات جائیں گے بھائی۔ ہم تو کہتے ہیں جو اگر کسی کو اگر کوئی ڈھول پیٹتا ہے یہ میلاد نہیں ہے، اس کی غلطی، کیونکہ معاشرے میں ہر طبقہ رہتا ہے۔ اہل سنت جو ہے وہ اہل سنت اسلام کے دائرے میں میلاد مناتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جیسے ہم بیٹھ رہے ہیں ایک دائرے میں ہیں، لوگوں کو تنگ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو ہر طبقہ میلاد مناتا ہے وہ اپنے اپنے حساب سے مناتا ہے۔ مطلب ایک ہجڑے ہیں، وہ بھی مسلمان تو ہے نا، ان کی طبیعت میں ڈھول باجا ہے تو انہوں نے کس طرح بنانا ہے، اس نے اسی طرح بجانا ہے۔ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ طریقہ نہیں ہوتا، چلے آپ سارا سال یہی بجاتے ہیں، لیکن جب سرکار کے میلاد تو ذرا سے ہٹ جائے، ہم اس کو سمجھائیں گے نہ۔ یہ کوئی کہے کہ یہ بھی سنی یہ میلاد کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں نا۔ ہر آپ دیکھیں، آپ یوٹیوب دیکھیں، پوری دنیا میں اہل سنت کیسے میلاد مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں، آپ علیہ السلام کا نام لے کے نعرے لگائے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، یہ میلاد ہے۔ اور سب سے پہلے میلاد کس نے منایا؟ اللہ نے منایا۔ سورہ آل عمران آپ پڑھ لیں، 81 آیتیں، 81 نمبر آیتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اے نبیوں جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، اب دیکھیں نا، اے نبی جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، مطلب وہی کتاب حکمت نہیں ملی، ابھی دنیا ہی نہیں بنی۔ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا اور اعلان فرمایا۔ تو میلاد مصطفیٰ کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام کی آمد کا ذکر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، فضائل کا ذکر، کمالات کا ذکر، معجزات کا ذکر، اسے ہم میلاد کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میلاد آپ یاد رکھیں کس نے منایا ہے؟ اللہ نے۔ کہتے ہیں قرآن میں میلاد نہیں جی، بخاری میں میلاد نہیں جی، مسلم، اور سارا ہر چیز ہے، پڑھ کے تو دیکھو، قرآن میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے۔ وہ کون سی کتاب جس میں میلاد نہیں ہے؟ میلاد کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی فضائل، آپ علیہ السلام کی آمد کا ذکر۔ تو سب سے پہلے میلاد کی مجلس اللہ نے منائی ہے قرآن پاک میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اے نبیوں جب میں تمہیں بھیجوں، کتاب اور حکمت دوں، تم تبلیغ کر رہے ہو، ثم جاءکم رسول، پھر عظمت والا میرا رسول آ جائے، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کی تصدیق کرے، لتؤمنن بی ولتنصرنہ، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اس نبی پر ایمان لانا ہے، ولتنصرنہ، اور ان کی مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ ہو جانا ہے۔ قال اقررتم، اللہ نے فرمایا تم اقرار کرتے ہو؟ حالانکہ نبیوں کو بتایا جائے تو انکار تو نہیں کرے گا، لیکن اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے نا، ہر بندے کو پتا ہے کہ پاکستان جیت گیا انڈیا سے، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو پتا نہیں کہ جب ملتے یار مزہ آ گیا، اس نے اتنے چھکے مارے، ہر بندے کو پتا ہے نا، ہر بندے نے دیکھا ہے نا، لیکن جب ملیں گے بات ہی چھڑے گی۔ مطلب یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، چنگا ٹھوکا پاکستان ہے ان کو، محبت کے اظہار ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کے اظہار فرما رہا ہے کہ اقرر تم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟
قالوا اقررنا، تمام انبیاء علیہ السلام کا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، ایمان بھی لائیں گے اور مدد بھی کریں گے. بات ختم ہو جانی چاہیے لیکن نہیں، محبت کے اظہار ہے. اللہ فرماتے ہیں وعدہ لو وَخَتْمَ عَلَىٰ ذَلِكَ مِصْرِي، اور اس پر بہت بھی لو، وعدہ بھی لو اور گواہ بھی بن جاؤ. قال فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی ایک دوسرے پر گواہیاں دو اور میں بھی گواہوں میں شامل ہوں کہ تم نے میرے نبی پر ایمان لانا ہے اور مدد کرنی ہے. اتنی بڑی محبت کے اظہار اللہ ہی کر سکتا ہے کہ نبیوں کے سامنے، نبیوں کو اللہ حکم دے تو نبیوں کو لوگوں نے کاٹ کے دو حصے کر دیے تھے. انبیاء علیہ السلام کی ہسٹری پڑھے قصص الانبیاء، لیکن اللہ کے ایک لفظ سے بھی آگے نہیں گئے، نہ پیچھے گئے. اللہ سے محبت کرتے تھے لیکن اللہ نے اپنے محبوب کا کس طرح محبت کا اظہار فرمایا کہ تم سارے اقرار کرو، وعدہ لو، پھر گواہیاں بھی اللہ نے لی، اور آخر میں اللہ نے فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کوئی اقرار سے پھر گیا، کوئی گواہی سے پھر گیا تو بڑا فاسق ہوگا. نبی ہو سکتے ہیں ایسا؟ نہیں، اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. تو ہم جو جمع ہے یہ محبت کا اظہار ہے. وہ مسلمان ہو سکتا ہے کہ جو میلاد کو بدعت کہے. میلاد تو اللہ نے، یہ کس کا ذکر آپ کر رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. امتی کیسے اس کو بدعت کہہ سکتا ہے؟ امتی اس میلاد پر کیسے مطلب اس کے خلاف ہو سکتا ہے؟ وہ کیسا امتی ہے؟ وہ کیسا امتی ہے؟ اہل حدیث جو ان کا بہت بڑا عالم ہے، اس کو میں حوالہ آپ کو دیتا ہوں. الشمامۃ الانبیاء ان کی کتاب ہے، نواب صدیق حسن خان بھوپالی. وہ کہتے ہیں ہر روز میلاد ہونا چاہیے، نہیں تو ہفتے میں ہونا چاہیے، نہیں تو سال میں ضرور ہونا چاہیے، ان 12 دنوں میں ضرور ہونا چاہیے. وہ آخر میں لکھتے ہیں اگر کسی کو نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی نہیں، وہ تو کافر ہے. وہ ہم نہیں کہتے بھائی، وہ آپ ان کو پڑھ لیں، اپنے بزرگوں کو پڑھ لیں. اور یہ سرگودا کے بہت بڑے عالم دیوبند کے الیاس صاحب، مولانا الیاس صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جس بندے کو نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی نہیں، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے. بھئی اپنوں سے سن لو. تو ہم تمہیں یہ نہیں کہتے ہیں، ہم تمہیں کافر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کم سے کم میلاد کے خلاف نہ بولو. ایک مسلمان ہو کے یار آپ دیکھ لیں، آپ بیٹھے ہیں یہاں، بھائی نے انتظام کیا، قرآن پڑھا گیا، حدیث پڑھے گی، نبی علیہ السلام کا ذکر ہوا. باہر جو کوئی جو ٹی وی دیکھ کے آ گیا ہو، ڈرامے دیکھ کے آ گیا ہو، آپ کو آ کے کہا یار تسی بدعت کر دے رہے ہیں، غصہ تو بڑا آئے گا. یہ تو جو کر کے آئے وہ بڑا ثواب کا کام کر کے آئے. اب اکثر لوگ جو ہے کلین شیو آ کے بات کرتے ہیں یار یہ بدعت ہے، وہ پہلے اپنا منہ تو سیدھا کر رہے ہیں پھر فتویٰ لگا. اب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے نام پر اتنا خرچ کر رہے ہیں، محبت میں کر رہے ہیں نا، تو محبت کو توڑنے والی بات ہے نا، یہ وسوسے ڈالنے والی بات ہے نا، یہ شیطانی عمل ہے نا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جس کو اللہ نے فرمایا محبوب اس شرینوں کے شر سے بھی اللہ آپ کو بچائے. تو جو محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی اظہار کر رہے ہیں، اور صحابہ کے مثال دیتے ہو کہ صحابہ نے سکے، بھئی صحابہ نے تو اپنی گردنیں اللہ کے محبوب کے سامنے رکھ دی. یا رسول آپ جیسے کہیں گے حکم دیں آپ. ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے کہ تم ایسا عمل کرتے. کبھی آپ نے یہ کہا کہ صحابی نے شادی کیسے کی، یار وصیتیں کر دی ہیں، کبھی کہا انہوں نے؟ صحابی نے اپنی بیٹی کی منگنی کیسے کی، کبھی انہوں نے کہا؟ صحابی نے اپنے بیٹے کی شادی پر کچھ نہیں یاد ہوتا ان کو، اپنے بیٹے کی شادی، اپنی بیٹی کی شادی اور کچھ نہیں یاد ہوتا. میلاد کے بارے میں صحابی یاد ہے، صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ ابھی حدیث میں نے آپ کو پڑھائی، آپ علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں فخر کرتا ہوں ان پر جو تیرا ذکر کر رہے ہیں. اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو فخر فرماتے، اللہ تو فرماتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. جتنا منع کرتے رہیں گے، جتنے بدعت کے فتوے لگتے رہیں گے، انشاءاللہ سنی کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ مدینے والے کا ذکر کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا قبول و منظور فرمائے.